صحابہ کرام کے لیے پہلا مدرسہ بیت اللہ ہے، اصحاب صفہ مدینہ کا پہلا مدرسہ ہے، مکہ مکرمہ کا پہلا مدرسہ بیت اللہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جیسا شخص رسول اللہ سے تعلیم پاتا ہے اور 700 اپنے قبیلے کے افراد کو مسلمانی کا کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ طفیل ابن عمر دوسی کے لیے عبد الرحمن رافت پاشا سور من حیات صحابہ میں لکھتے کہ یہ بزنس مین بندے تھے، ابو جہل کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ عمر ابن ہشام کے گھر آئے، ابو جہل کے پاس ہمیشہ آتے تھے، تجارت کی لین دین ہوتی تھی، تو رات کو سوتے وقت ابو جہل نے انہیں سب سونے کا سامان بھی دیا اور ساتھ 2 روئی کے پھمبے بھی دیے کہ یہ روئی کے پھمبے کپاہ دے بڑویں یہ اپنے کان میں ڈال لو۔ اس نے کہا کیوں؟ مجھے تو کانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کان کا بیمار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جی بیماری کی وجہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے۔ تو پڑھا لکھا بندہ تھا، تاجر آدمی تھا، تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مکہ میں نعوذ باللہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے۔ یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، ابو جہل نے تو نہیں کہا نا۔ تو آپ کانوں میں ڈال لیں، وہ کوئی کلام پڑھتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے کانوں میں روئی ڈال لی، رات کو سونے لگا تو اسے خیال آیا، انہوں نے کہا طفیل پڑھا لکھا بندہ ہے، سمجھدار آدمی ہے، عقل مند بندہ ہے، تاجر ہے، لاکھوں کا کاروبار کرنے والا ہے، اور تیرا یہ حال ہے کہ تو کانوں میں روئی ڈال کے سویا ہوا ہے، اس بے وقوف کی بات مان کے چھوڑے، روئی نکال، بندے کی بات سن لے، ٹھیک ہوگی تو ہم اس کی بات مان لیں گے، اور اگر بری بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا، مجھے کیا چاہیے، میں کانوں سے نکالوں تو صحیح نا۔ تو طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالی نے کان سے نکالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں ٹھہر کے اس وقت کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں، ابھی نماز فرض نہیں تھی جو اس وقت نفل کی نماز تھی۔ تو طفیل نے وہ آواز سنی، آپ مجھے بتائیں کلام خدا ہو اور پڑھنے والا رسول خدا ہو، آواز بھی وہ ہو جو اس جیسی کائنات میں کسی کی آواز نہیں ہے۔ آج بھی قرآن کریم سننے بندہ اپنے غم بھلا بیٹھتا ہے۔ آج بھی میں دنیا کے کسی ایک قاری کی بات کروں، آپ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو سن لیں، مصر کے قاری کو، بندے کو اپنے غم بھول جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم، امام کعبہ کی آواز سنو، اللہ کی قسم دنیا کے غم بھول جاتے ہیں۔ واللہ یہ ایسے اللہ نے ان کو آواز دی ہے، شاید کوئی آنکھ ہو جس آنکھ میں پانی نہ بھرائے۔ یہ آج کی امتی ہیں جن کی آواز میں اتنا درد ہے، یہ آج کے لوگ ہیں۔ ہر سال ہمارے اساتذہ ہمیں ٹھہر کر قرآن سناتے ہیں تراویح میں، اور ہر سال مزہ نیا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی پچھلے سال تو سنا تھا، کلام اللہ کلام اللہ، اور پڑھنے والا رسول اللہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں پڑھنے والا رسول اللہ ہو تو کیا آواز کی چاشنی ہوگی۔ تو طفیل نے کانوں سے پھبے نکالے اور کمرے سے باہر اس آواز کی اتباع کرتے 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 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیچھے جا کے پہنچ گئے۔ کہا اچھا یہ آواز ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی، پیچھے دیکھا، تعارف ہوا، جی میں دوست قبیلے کا رہنے والا ہوں، میں وہیں سے آیا، یہ آیا، آپ کی باتیں سنی۔ کہا آپ کی باتیں تو بڑی الگ قسم کی بات ہے، میں نے تو بادشاہوں کے درباروں میں جا کر وزٹ کیے، میں نے اس طرح کی آوازیں، اس طرح کی باتیں تو نہیں سنی۔ اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، اسی موقع پہ کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف با اسلام بن جاتا ہے طفیل۔ تو یہ مدرسہ بیت اللہ ہے نا، استاذ بھی ہے، شاگرد بھی ہے، نصاب قرآن بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے۔ تو اسلام سیکھنے کے لیے بنیادی چیزیں یہ 4 ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم جہاں رہیں، جس ملک میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، جس قوم میں رہیں، جس قبیلے میں رہیں، جس زبان میں رہیں، لیکن یہ 4 چیزیں ہماری اسلامی اور دینی اور مذہبی ضرورت ہے۔